آئیے استقبال کرتے ہیں اپنی مہمان شخصیت کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ حضور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، گزشتہ ایپیسوڈ کی اگر گفتگو آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہو تو ہم گفتگو کر رہے تھے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت نامے سے اقتباس کیا ہوا ایک فقرہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے مرتبط ہے۔ امام نے فرمایا اریدو ان آمر بالمعروف انہا عن المنکر، میرے مدینے سے نکلنے کا اور خروج کا مقصد یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں۔ اس حوالے سے مولانا صاحب نے امر بالمعروف کے مراحل کو بتایا، قرآن مجید میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں کی کیا اہمیت ہے، اس پر بھی روشنی ڈالی۔ آئیے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو لے چلتے ہیں اپنے مہمان کی خدمت میں۔ مولانا صاحب، گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے آپ سے یہ جانا کہ قرآن مجید میں جو اہمیت بیان کی گئی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں کی، تو آج ہم جاننا چاہیں گے، آپ ہمارے ناظرین کے لیے یہ بھی بتائیں کہ احادیث میں اور روایات میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انجام دینے والوں کی کیا عظمت اور کیا اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، امام حسین علیہ السلام نے اپنے سفر کا آغاز امر بالمعروف اور نہی از منکر کے خطاب سے کیا۔ جی، آپ نے صریح طور پہ بیان کیا کہ میں جو مدینے سے نکل رہا ہوں، میرا ہدف، میرا مقصد اریدو ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر، میں یہ چاہتا ہوں کہ امت جد کو امر بالمعروف کروں اور نہی از منکر کروں۔ امر بالمعروف اور نہی از منکر ایک ایسی عبادت ہے جس عبادت پر ساری عبادتیں موقوف ہیں۔ واہ، امر بالمعروف اور نہی از منکر ایک عمود ہے جس کے اوپر ساری شریعت کا شامیانہ رکا ہوا ہے۔ اگر اس عمود کو ہٹا لیا جائے تو شریعت کا شامیانہ زمین گیر ہو جائے گا۔ بڑی عظمت ہے امر بالمعروف اور نہی از منکر کرنے والوں کی۔ جی، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس راہ میں جان و مال کی قربانی دینی پڑتی ہے، آبرو کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ امام حسین نے کہا میں امر بالمعروف اور نہی از منکر کر کے رہوں گا، چاہے اس راہ میں مجھے 3 دن کا بھوکا و پیاسا شہید کیا جائے۔ اللہ اکبر، میں اس فریضہ الہی کو انجام دے کے رہوں گا، چاہے میرے اکبر کی جوانی خاک میں مل جائے۔ اللہ اکبر، میں اس وظیفے کو انجام دے کے رہوں گا، چاہے امر بالمعروف اور نہی از منکر کی راہ میں میرے ششماہ علی اصغر کے گلے پر تیر قرملا لگ جائے، اللہ اکبر، خواہ عباس کے بازو کٹ جائیں، خواہ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں بے ردا ہو جائیں، خواہ میری بچی سکینہ کو تماچے لگائے جائیں، اللہ اکبر، لیکن یہ عبادت اتنی اہم ہے کہ میں امر بالمعروف اور نہی از منکر کر کے رہوں گا۔ احادیث پیغمبر میں، احادیث امیر المومنین میں اور بقیہ ائمہ کی احادیث میں امر بالمعروف اور نہی از منکر کرنے والوں کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے، بڑی عظمت بیان ہوئی ہے۔ جی، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک نورانی بیان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ من امر بالمعروف و نہا عن المنکر فہو خلیفۃ اللہ فی ارضہ و خلیفۃ رسولہ۔ سبحان آپ ارشاد فرماتے ہیں جو انسان امر بالمعروف اور نہی از منکر کرتا ہے وہ روئے زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے، اور صرف اللہ کا خلیفہ نہیں ہے بلکہ رسول اللہ کا بھی خلیفہ ہے۔ سبحان اللہ، چونکہ اللہ جو ہے امر بالمعروف کرتا ہے، اصل معروف کا امر کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس کے بعد امر بالمعروف کی عبادت انجام دینے والا کون ہے؟ نبی، اللہ کے پیغمبر۔ واہ، اللہ کے پیغمبر کے بعد جو بھی امر بالمعروف اور نہی از منکر کے فریضے کو انجام دے، یہ خود حضور پاک فرما رہے ہیں جی،
کہ وہ روئے زمین پر اللہ کا بھی خلیفہ ہے اور میرا بھی خلیفہ ہے، سبحان اللہ، چونکہ وہ میرے کام کو انجام دے رہا ہے، وہ واجبات کا حکم دے رہا ہے، وہ لوگوں کو حرام چیزوں سے روک رہا ہے۔ اس حدیث میں ایک نقطہ اور بھی ہے کہ رسول اسلام نے فرمایا جو امر بالمعروف اور نہی عن منکر کرتا ہے وہ روئے زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے۔ جناب آدم کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اپنا جانشین بنانے والا ہوں۔ جس نے اللہ کے اس خلیفے کی عظمت سے انکار کیا، اس کو سجدہ نہیں کیا، اسے کیا کہتے ہیں؟ ابلیس، اسے کیا کہتے ہیں؟ شیطان۔ جی، یعنی جو بھی خلیفہ خدا اور خلیفہ رسول کی عظمت کو نہ سمجھے وہ معاشرے کا شیطان ہوتا ہے۔ واہ، اس بنا پر اگر کوئی مرد مومن، عالم، متقی و پرہیزگار شخص اس فریضہ الہی کو انجام دے رہا ہے اور کوئی اس کی توہین کرے، پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ تو مثلا نمازی کی بات کرتے رہتے ہیں، روزے کی بات کرتے رہتے ہیں، برائیوں سے روکتے رہتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ یہ معاشرے کا ابلیس ہے، یہ معاشرے کا شیطان ہے جو خلیفۃ اللہ اور خلیفۃ و رسول اللہ کی عظمت کو نہیں سمجھ رہا ہے۔ بہت یہ خوب، ایک حدیث ہے پیغمبر کی۔ دوسری حدیث میں حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں قوام الدین الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، دین کی بنیاد کا نام ہے امر بالمعروف اور نہی عن منکر، یعنی اگر اس بنیاد کو ہٹا لیا جائے تو دین نام کی معاشرے میں کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ بہت خوب، ایک اور حدیث ہے جس میں حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لیبغض، اللہ تعالیٰ مبغوض رکھتا ہے، دشمن رکھتا ہے، کس کو؟ بے دین مومن کو۔ اللہ بے دین مومن کا دشمن ہے۔ ہے، واہ، یہ عجیب و غریب جملہ ہے۔ ایک طرف سے حضور پاک فرما رہے ہیں بے دین، دوسری طرف فرما رہے ہیں مومن۔ یہ جملے کی نزاکت حضور پاک ہم کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ بے دین مومن کا دشمن ہے۔ جیسے ہمارے لیے یہ جملہ باعث تعجب ہوا، جی، ایسے ہی بعض اصحاب کے لیے حضور کا یہ جملہ باعث تعجب بنا۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا وقیل من ہو یا رسول اللہ، حضور پاک یہ بے دین مومن کون ہے؟ مومن بھی آپ فرما رہے ہیں اور بے دین بھی کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا الذی لا ینہا عن المنکر، سبحان اللہ، وہ آدمی ہے جو نہی از منکر نہیں کرتا، یعنی گناہ اس کی نظروں کے سامنے انجام پاتا ہے لیکن یہ گناہ سے نہیں روکتا۔ یہ نمازی ہے، روزے دار ہے، حاجی ہے، مزکی ہے، مخمس ہے، مجاہد ہے، ساری صفات اس کے اندر ہیں، اس لیے میں مومن کہہ رہا ہوں اس کو، لیکن یہ مومن ہوتے ہوئے بھی بے دین ہے۔ کیوں بے دین ہے؟ چونکہ یہ گناہوں سے روکتا نہیں ہے، خود رکا ہوا ہے اللہ اکبر۔ لیکن معاشرے کے افراد کو نہی از منکر نہیں کرتا۔ کہ ناظرین آج کی گفتگو ہم یہی روکیں گے، وقت تمام ہوا، ہم آپ سے خدا حافظی کریں گے۔ ہمیں دیجیے اجازت اس امید کے ساتھ کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر اہم گفتگو کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کر سکے۔ دیکھنا نہ بھولیے گا پروگرام اقوال و خطبات امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے کربلا تک۔ فی الحال خدا حافظ۔